بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ پاک اسلام چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب کسی شخص کی امارت کی بیعت کر لی جائے تو اس کے بعد کسی دوسرے شخص کی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ لوگ اپنی خلافت کی دعوت دیں۔ ایسے شخص کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت الفاظ استعمال فرمائے تھے۔ صحیح مسلم۔ یزید کے زمانے میں موجود صحابہ کرام کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی مقدس ارشادات تھے۔ سارا عالم اسلام یزید کی بیعت پر متفق ہو چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یزید کے والد حضرت امیر معاویہ 20 سال تک شام پر اور 20 سال تک سارے عالم اسلام پر حکومت کر چکے تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد بنایا اور لوگوں کو اس کی بیعت کرنے پر مجبور کیا۔ عراق اور شام ان کے اس حکم کے سامنے جھک گئے، لیکن مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے مخالفت کی کیونکہ یہ اسلامی قانون کے خلاف تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کیا اور نہ ہی ان کے خلفاء نے۔ خلیفہ کا انتخاب ہونا چاہیے، ان لوگوں نے کہا، لیکن امیر معاویہ اپنے دلائل پیش کرتے اور لوگوں کو کاہل کرنے کی کوشش کرتے، اور جب وہ اس میں ناکام رہے تو اپنی فوجوں کو بلا کر بانوک شمشیر لوگوں سے بیعت لے لی۔ لیکن جن اصحاب نے بیعت نہ کی ان میں ابن زبیر عبداللہ بن عمر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سب سے پہلا کام جو یزید نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہر ایک سے اپنی خلافت کی بیعت لی۔ وہ جانتا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن زبیر نے ابھی تک بیعت نہ کی تھی، لہٰذا اس نے مدینہ کے گورنر ولید کو لکھا کہ وہ ان سے مجھے خلیفہ تسلیم کرانے کے لیے مجبور کرے۔ ولید کو نئے خلیفہ کے سخت احکام مردان بن حکم نے، جو ان کے پیش رو تھے، ان کو مشورہ دیا کہ تینوں قصورواروں کو بلا کر انہیں سختی سے خلیفہ کی اطاعت پر مجبور کیا جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بالکل بے قصور انسان تھے۔ اس نے کہا لیکن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن زبیر خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، اس لیے اگر وہ یزید کو خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کریں تو ان کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ لیکن ولید اپنے کیے پر خوش نہ تھا۔ ابن زبیر راتوں رات ایک غیر معروف راستے سے مکہ روانہ ہو گئے۔ ان کا تعقب کیا گیا مگر کہیں پتہ نہ چلا۔ اگلے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی اپنے اہل و عیال سمیت مدینہ سے چلے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ اہل کوفہ کی حمایت کے وعدے سچ معلوم ہوئے، لیکن آپ کے دوستوں اور رشتہ داروں نے اس کی مخالفت کی۔ وہ ان کو اس ارادے سے باز رکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ وہ ہرگز کوفہ والوں کا اعتبار نہ کریں جو اپنی غیر مستقل مزاجی اور بد دیانتی کی وجہ سے مشہور تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کے والد مکرم کو عین منجدھار میں چھوڑ دیا تھا اور آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے غداری کے مرتکب ہو چکے تھے۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے کسی اور شخص کو بھیجا جائے، وہاں جا کر صورتحال کا جائزہ لے اور صحیح اندازہ لگانے کے بعد اس کے مطابق اطلاع دے۔ وہ اس بے وفا شہر کے باشندوں کی وفاداری کا امتحان لے۔ اس کے لیے
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو منتخب کیا گیا۔ مسلم بن عقیل کو کوفہ پہنچ کر ایک دوست مفتاح کے مکان پر اترے۔ ان کی آمد کی خبر سن کر لوگ جوگ در جوگ جمع ہونے لگے۔ انہوں نے اپنی مکمل وفاداری کا یقین دلایا۔ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے رو رو کر مسلم کے ہاتھوں کو چوما اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت کا عہد کیا۔ تھوڑے ہی دونوں میں تقریباً 20,000 کوفیوں نے بیعت کر لی۔ مصنف جاں نثاری کا ایک ایسا شاندار مظاہرہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ اہل کوفہ کی وفاداری کے شعبے کی نظروں سے دیکھنے کی کوئی گنجائش نہ تھی، لہٰذا آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خاص ایلچی عباس بن آل شعیب کے ہاتھ ایک خط ارسال کیا اور آپ کو بلا تاخیر چلے آنے کی دعوت دی، کیونکہ حالات بالکل آپ کے حق میں تھے۔ لیکن کوفیوں نے غداری کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کثیر کے مقابلے کی تیاری شروع کی۔ آپ نے اپنی فوج کو تربیت دی جو کہ صرف 72 افراد پر مشتمل تھی، 32 گھوڑے اور 40 پیدل، اور آپ نے علم اپنے بھائی عباس کے ہاتھ میں دیا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ نے ایک دفعہ پھر دشمن سے اپیل کی کہ یا تو واپس لوٹ جانے دیا جائے یا یزید کے پاس لے جایا جائے۔ اے کوفہ کے لوگوں، میری بات سنو، جلدی نہ کرو، مجھے موقع دو کہ تمہیں راہ راست پر لا سکوں۔ تم میرے آنے کی وجہ بخوبی جانتے ہو، اور اگر اب تم مجھ سے انصاف کرو گے تو یہ تمہاری خوش بختی ہوگی، اور اگر تمہیں ایسا کرنے کو تیار نہیں تو تمہاری مرضی۔ تم سب مل کر مجھ سے جنگ کرو اور جو برتاؤ مجھ سے کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ میرا کارساز ہے اور وہی نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ سرکار دو عالم کے نواسے کی یہ تقریر سن کر آپ کی بہنوں اور بیٹیوں کی چیخیں نکل گئیں۔ جب آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو عباس سے کہا کہ ان کو چپ کروائیں، میری عمر کی قسم ابھی انہیں بہت رونا ہے۔ اور پھر کوفیوں سے مخاطب ہو کر کہا، لوگوں اس خون کو دیکھو جو میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، کیا تمہیں زیب دیتا ہے کہ مجھے قتل کر ڈالو؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ دونوں بھائی جوانان جنت کے سردار ہوں گے؟ اور میرا یہ بیان سچا ہے کیونکہ میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو کیا تمہارے لیے یہ واجب ہے کہ میرے خلاف تلوار بے نیام کرو؟ کیا کوئی بات بھی تمہیں میرے خون بہانے سے باز نہیں رکھ سکتی؟ لیکن یہ سب کچھ بیکار ثابت ہوا۔ شمر اور اس کے ساتھی لڑائی پر تلے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشکش بھی روک دی۔ وہ انہیں یزید کے پاس لے چلے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یزید ان کی تعظیم و تکریم میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے گا، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو زیر کرنے کا موقع انہیں پھر حاصل نہ ہوگا۔ ادھر شمر اپنے سواریوں کو لے کر ان کے قریب آیا اور انہیں حملہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سختی سے مقابلہ کیا اور انہیں پسپا کر دیا، لیکن وہ پھر آئے اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ ایک شخص نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر تلوار کا وار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر امامہ باندھ لیا۔ آپ کے چھوٹے بھتیجے عبداللہ بن حسن نے خیمے کے اندر سے دیکھا اور ایک لکڑی لے کر اپنے چچا کی مدد کے لیے باہر آئے۔ اب کعب نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر تلوار کا ایک وار کیا تو بچہ چلایا، کیا تو میرے چچا کو قتل کرے گا؟ یہ سن کر ابن کعب نے بچے پر تلوار چلائی۔ بچے نے بازوؤں سے وار کو روکا جس سے ہاتھ کٹ گیا۔ بچہ تکلیف سے بے قرار ہو کر چیخنے لگا۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے گود میں اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کے لیے تباہی کی دعا مانگی جنہوں نے مدینے سے بلا کر دھوکہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام جسم مبارک شدید زخمی ہو چکا تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شمشیر آبرار کی تاب نہ لا سکے۔ کیا تم مجھے قتل کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ جب شمر نے یہ دیکھا تو اس نے اپنے تیر اندازوں کو چلانے کا حکم دیا اور اپنے ساتھیوں کو اس کی تاخیر کی ملازمت کی، چنانچہ چاروں طرف سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کر دیا۔ زرنا بن شریک نے تیزی سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بائیں بازو پر تلوار ماری۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ لڑکھڑائے اور دشمن مڑتے ہوئے تیزی سے دوڑ کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن سنن بن انس نخسی نے آگے بڑھ کر نیزہ مارا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر گر پڑے۔ خولی بنی یزید آگے بڑھا کہ آپ کا سر تن سے جدا کر دے، لیکن ہمت نہ پڑی۔ وہ خوف سے کانپنے لگا، خدا تیرے عزا کو شل کر ڈالے۔ سنن چلایا اور خود گھوڑے سے اتر کر آپ کا سر مبارک کاٹ ڈالا۔ یہ دن تاریخ اسلام میں 10 محرم 61 ہجری کو پیش آیا۔ یہ حضرت حسین کی شرافت، غیرت، حمیت، مروت اس کے خلاف تھا، لہذا انہیں شہید کیا گیا اور پھر خیموں کو آگ لگائی گئی۔ یہ نوٹ کیجئے کیوں لگائی گئی۔ اگر تو یہ غصے اور انتقام میں اور وینجینس میں ہوتا تو حضرت علی بن حسین زین العابدین کو بھی شہید کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا۔ اگر یہ اس طرح کا معاملہ ہوتا تو خواتین کی بے حرمتی ہوتی، نہیں ہوئی۔ یہ خیمے کیوں جلائے؟ تاکہ وہ جو ایویڈنس ہے وہ ختم ہو جائے۔ ہمارے خلاف یہ جو ڈاکومنٹری پروف لیے پھر رہے ہیں، خیمے جلیں گے اور یہ تھیلے بھی جل جائیں گے اور یہ خطوط بھی جل جائیں گے اور ہم بچ جائیں گے۔ یہ ہے میرا تجزیہ۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ انسانی کے عظیم حوادث میں سے وہ ہے، اور میرے نزدیک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف کر سکتا ہے، جو چاہے کرے، حضرت حسین سے اختلاف کرے اور اتفاق کرے حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس کے ساتھ، تب بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر سے اتفاق کرے اور حضرت حسین ان سے اختلاف کرے، تب بھی شک ہے۔ معصوم کوئی نہیں، ہمارے نزدیک معصومیت خاصہ نبوت ہے۔ نبوت ختم ہوئی حضور پر، معصومیت ختم ہوئی۔ غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے اور آپ رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن کسی صحابی کی نیت پر حملہ نہیں کریں گے۔ صحابی کی نیت پر حملے کا مطلب کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس نہیں کر پائے۔ یہ ریفلیکٹ کرے گی حضور کی اس پوری کی پوری جد و جہد پر کہ شخصیت سازی نہیں کر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بہرحال یہ ہے تاریخ کے اعتبار سے ہمارے ہاں جو عظیم ترین ذی الحج کے مہینے میں حضرت عثمان شہید ہوئے تھے۔ 28 ذی الحج کو حضرت عمر پر حملہ ہوا تھا، 1 محرم کو ان کی شہادت ہوئی تھی، 10 محرم کو یہ سانحہ کربلا پیش آیا تھا۔ یہ ہماری اس ابتدائی تاریخ کے اہم لینڈ مارکس سے جنہیں ہم شہادت کے نام سے جانتے ہیں، لیکن میں اب پھر دوبارہ کہوں گا کہ یہ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ لیکن وہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری جو مجھ پر اور آپ پر ہے، حضرت حسین کو یاد کر لیں، حضرت عثمان کو یاد کر لیں، ان کے لیے کوئی رنج اور غم کا اظہار کر لیں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ حاصل تو یہ ہے کہ شہادت علی الناس کی تیاری کیجئے، اپنی ذاتی زندگی میں آج سے گواہی دیجئے اللہ کے بندے ہونے کی، اپنے عمل میں، اپنے قول میں، اور کوشش کیجئے کہ مل جل کر اس ملک کے اندر وہ نظام برپا کریں کہ جو شہادت علی الناس، دین حق کے
ایک کامل نمونے کے طور پر دنیا پر حجت قائم کر دے کہ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، یہ ہے وہ دین حق جو محمد لے کر آئے تھے۔